الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے معزز و محترم علماء کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مجھے آج اس ادارہ جامعہ نور القرآن میں یوم آزادی کے موقع پر جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے ہم نے پاکستان کو کیا دیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس ادارے کو کامیاب فرمائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، تہذیب جنون کار پہ تنقید کا حق ہے، تہذیب جنون کار پہ تنقید کا حق ہے، گرتی ہوئی دیوار پہ تنقید کا حق ہے۔ ہاں میں نے لہو اپنا گلستان کو دیا ہے، مجھ کو گل و گلزار پہ تنقید کا حق ہے۔ میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، میں یاد دلاتا ہوں شکایت نہیں کرتا، بھولے ہوئے اقرار پہ تنقید کا حق ہے۔ سامعین محترم، یہ ایک بہت ہی کڑوا اور چبھتا ہوا سوال ہے اور ہو سکتا ہے کہ میرے لفظوں کے نشتر آپ کی سماعتوں کو گھرا گزرے، اس لیے میری آپ سب سے استدعا ہے کہ اگر کسی کی دل آزاری ہو تو درگزر کیجئے گا، کیونکہ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے میں ہم جن سچائیوں کا سامنا کریں گے وہ بہت ہی ہولناک ہے۔ دوستان گرامی، کہا جاتا ہے کہ ہر قوم کی پہچان ہر چیز سے بڑھ کر ان کی زمین ہوتی ہے، یعنی کہ ان کا ملک، اور ہر قوم اپنی پہچان پر فخر محسوس کرتی ہے۔ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن کوئی بھی قوم اپنے ملک کے بارے میں کچھ برا برداشت نہیں کرتی۔ یہ کوالٹی جس قوم میں پائی جاتی ہے وہ زندہ قوم کہلاتی ہے۔ دوستان گرامی، دنیا میں سینکڑوں قومیں بسی ہیں، ہر قوم کی اپنی پہچان، اپنا رنگ، اپنی نسل اور سب سے بڑھ کر اپنی زمین ہوتی ہے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکے۔ جناب صدر، پاکستان دنیا کا وہ بد نصیب ملک ہے جہاں کے اکثر لوگوں میں یہ سوچنے اور کہنے کا جان بہت بڑھ گیا ہے کہ پاکستان نے ہمیں دیا ہی کیا ہے۔ جہاں بجا گندگی کے ڈھیر، فضا میں پھیلی آلودگی، ٹریفک جام، لوڈ شیڈنگ، مہنگائی، بے روزگاری، بدعنوانی، کوئی بھی ایک ایسی بات ہے جس پر ہمیں فخر ہو؟ دوستان گرامی، یہ وہ عام تاثر ہے جو عام و خاص کی اکثریت میں اس مادر وطن کے متعلق پایا جاتا ہے۔ ہم لوگ سڑکوں چوراہوں پر بیٹھ کر اپنے مادر وطن سے گلے شکوے کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے، کہاں ہے آج وہ شمع وطن کے پروانے، بنے ہیں آج حقیقت انہی کے افسانے۔ حجاب اٹھ گئے اب کس کی پرداداری ہے، حجاب اٹھ گئے اب کس کی پرداداری ہے، غضب کی دیدہ نرگس میں ہوشیاری ہے۔ جناب صدر، میرا آج اس قوم سے سوال ہے کہ اگر پاکستان نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو کیا ہم نے پاکستان کو کچھ دینا گوارا کیا ہے؟ مانا ملک پاکستان میں کئی خرابیاں کمیاں ہیں، لیکن فقط ایک لمحے کے لیے دل پر ہاتھ رکھ کر خود نے اپنے آپ سے سوال کیجئے گا کہ اگر یہ وطن عزیز اقبال کے خواب کی تعبیر نہیں، قائد کے اصولوں پر عمل پیرا نہیں، تو اس کا قصوروار یہ ملک ہے یا ہم خود؟ دوستان گرامی، یہ ملک ہمارا گھر ہے اور کس گھر میں مسائل نہیں ہوتے تو کیا پریشانیوں سے تنگ آ کر گھر چھوڑ دیا جاتا ہے؟ ہم اس کو بہتر بنانے، اس کی کمیاں دور کرنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میرا ملک پکار پکار کر یہ کہتا ہے کہ بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجئے، بھولی ہوئی صدا ہوں مجھے یاد کیجئے، تم سے کہیں ملا ہوں مجھے یاد کیجئے۔ نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے، نغموں کی ابتدا تھی کبھی میرے نام سے، اشکوں کی انتہا ہوں مجھے یاد کیجئے۔ دوستان گرامی، 14 اگست 1947 کو جب پاکستان بنا تو اس وقت کے لوگوں میں کیا جذبہ تھا کہ وہ دیوانہ وار ہجرت کرتے آئے، ان میں سے آدھے بھی پاکستان نہ پہنچے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر کبھی ہجرت نہیں ہوئی، بس ایک جنون تھا، عشق تھا، دیوانگی تھی۔ کسی نے نہ پوچھا کہ پاکستان میں ہمیں کیا ملے گا، کیونکہ ان کو پتا تھا
पाकिस्तान ने हमें वो नेमत दी है जिसका कोई नेमत बदल नहीं, जिसकी कदरों कीमत का अंदाजा लगाने और उस नेमत को जानने के लिए आपको कश्मीर, अफगानिस्तान, इराक या फिर फलस्तीन का रुख करना होगा, इसलिए कि वो पल पल इस नेमत के हसूल के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं, जिस नेमत का नाम है आजादी, खुद मुख्तारी। जमीन अपनी, फिजा अपनी, आसमान अपना, जमीन अपनी, फिजा अपनी, आसमान अपना, हुकूमत अपनी, अलम अपना, निशा अपना, है फूल अपने, चमन अपने, बागबान अपना, है फूल अपने, चमन अपने, बागबान अपना, इताअत अपनी, सर अपना, आस्थान अपना। दोस्तों ग्रामीण, पाकिस्तान ने हमें जो देना था वो आज से 78 साल पहले ही दे दिया। सवाल है ये कि हम पाकिस्तान को वो सब कुछ देने में कामयाब हुए जो हमारे आबाओ अजदाद की ख्वाहिश थी, जिसका ख्वाब इलामा इकबाल ने देखा था, जिसकी जिद्दोजहद कायद आज़म ने की थी। बल्कि एक मरतबा पीर जमात अली शाह साहब ने फरमाया कि अगर कायद आज़म अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाए तो हम फिर भी पाकिस्तान बनाकर छोड़ेंगे। दोस्तों ग्रामी, असल बात यह है कि हम एक नाशुक्र माशरे का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फ़इस्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह ने फरमाया तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हें मज़ीद अता करूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो मेरा अज़ाब हो सकता है। दोस्तों ग्रामी, अगर पकी पकाई खीर चाहते हैं तो पर कैफ कुछ करे ना करे, लेकिन जिसने ईद मिलादुन नबी, जिसने ज़ादी खूब जोश जज्बे के साथ मनाते हैं। दोस्तों ग्रामी, इस दौर में हर तरफ बुलंद दुश्मन अनासर साजिशों में मसरूफ है। हम एक तरफ दहशतगर्दी का शिकार है और दूसरी तरफ करप्ट हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत है। इन हालात में हमारी ये जिम्मेदारी है कि आपस में इंसानियत का एहसास बढ़ाएं, खुलूस और भाईचारे को फरोग दें, खुद को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करें। हाँ, अगर इस हुकूमत के खिलाफ बात करनी है तो बेशक करें, क्योंकि ये हमारा आईनी और जमहूरी हक है। लेकिन इस मुल्क के खिलाफ बात करने से पहले ये जरूर सोचें कि ये मुल्क सिर्फ हुक्मरानों, सरमायादारों या एलियट क्लास का नहीं, बल्कि हम सब का है। हम 24 करोड़ आवाम का है, इसलिए हम सब ने मिलकर इसको आगे लेकर जाना है। इसलिए ये ना सोचें कि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया, बल्कि ये सोचें कि हमने आज तक पाकिस्तान को क्या दिया और क्या देना चाहिए। जॉन एफ कैनेडी ने क्या खूब कहा, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क नॉट व्हाट योर कंट्री कैन डू फॉर यू। कि ये मत पूछो कि तुम्हारा मुल्क तुम्हें क्या दे सकता है, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर कंट्री, बल्कि ये पूछो कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। ये जमीन मुकद्दस है माँ के प्यार की सूरत, ये जमीन मुकद्दस है माँ के प्यार की सूरत, इस चमन में तुम सब हो भरगो बार की सूरत, देखना गिनवाना मत दौलते यकीन लोगो, देखना गिनवाना मत दौलते यकीन लोगो, ये वतन मातन अमानत है और तुम अमीन लोगो। अगर मैं दुआ है कि अल्लाह हमारे इस वतन को शादोबाद फरमाए, आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।